الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله ومولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رجب المرجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں اللہ کے رسول تاجدار دو عالم، رحمت کائنات، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو معراج کا عظیم معجزہ عطا کیا گیا۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزے عطا کیے گئے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ چند معجزے ایسے عظیم تھے کہ تاریخ انسانی میں کسی کو وہ معجزے نہیں ملے، جن میں ایک عظیم معجزہ معراج کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ، یہ لفظ ذرا اچھی طرح سنیے، جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور ساتوں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے بڑھے اور اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ عظیم معجزے کا نام ہے معراج، جو اس رات میں پیش آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج دو چیزوں کو لے کے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز ہے یہ معراج کا عظیم واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں عطا فرمائی۔ اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے ہیں۔ نبوت کا 10واں سال گزر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن جواب میں سوائے تکلیف کے، سوائے پریشانی کے، سوائے مصیبت اور اذیت کے اور کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ اس قوم کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ اتنا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے. اور یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ ظلم و ستم کا وہ دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال کے لیے ایک گھاٹی میں شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے تعلق رکھے گا ہم اس سے بات چیت نہیں کریں گے, ہم اس سے کوئی چیز نہ خریدیں گے, نہ بیچیں گے, کچھ نہیں کریں گے. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھتا, آپ اندازہ کیجئے 3 سال تک معاشی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا. راہ سے گزر رہے ہیں, راہ میں کانٹے بچھائے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر ظلم و ستم ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجئے جس میں ابو جہل نے ایسا زور سے تماچا مارا کہ کان پھٹ گیا, صرف اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابو جہل کو اطلاع نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک کوشش کی کہ مکے والے اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں, اسلام کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, چلو مکے سے دور کسی علاقے میں جائیں, جا کے وہاں پر اسلام کی تبلیغ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طائف کی بستی کا انتخاب فرمایا. طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں کے 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت دی, لیکن وہاں سے بھی انتہائی سخت جوابات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. ایک نے کہا اگر نبوت ملنی ہی ہوتی تو ہم سرداروں میں سے کسی کو ملتی, آپ کو کیوں ملی؟ اگر آپ ہی نبی ہوتے تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے, آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے جو بولتا آپ کے ساتھ کہ آپ نبی ہیں, اس لیے ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے, ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. حتیٰ کہ ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی, واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے آوارہ بچوں کو یہ لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر نوکیلے دار پتھر مارے اور آپ کی پوری پیٹھ خون سے لہو لہان ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیٹھ خون سے تر ہو گئی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک میں خون جم گیا. روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نعلین مبارک کو نکالنا چاہتے تھے, نکال نہیں پا رہے تھے, اس وجہ سے کہ خون کی وجہ سے وہ نعلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر چپک گئے. آپ اندازہ کیجئے کون ہیں یہ عظیم ہستی ہیں جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا. کہا جاتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے پیغمبر اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا, اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو یہ نہ دنیا بنائی جاتی, نہ یہ آسمان بنایا جاتا, نہ زمین بنائی جاتی, نہ ستارے بنائے جاتے, نہ سیارے بنائے جاتے, نہ شمس و قمر بنائے جاتے, نہ شجر و حجر بنائے جاتے, نہ بر و بحر بنائے جاتے, کوئی چیز نہیں بنائی جاتی. اگر کائنات میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ صدقہ ہے اللہ کے رسول کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن طائف میں ایسا عظیم منظر ہوا اور کیسا خطرناک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حادثہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ اٹھ گئے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وهوانی علی الناس الی من تکلنی ام الی عدو یتجہمنی ملکته امری ان لم تكن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى. یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف
آسمان سے فرشتے آ گئے، حتیٰ کہ پہاڑ کے فرشتے آ گئے، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، آپ حکم دیجئے کہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ بسنے والی بستی کو ہم ایسے پیسیں گے جس طرح چکی کے بیچ میں دانا مسل کے رکھ دیا جائے تو بالکل وہ پورا آٹا بن جاتا ہے، ہم طائف کی بستی کو بھی ایسے بھلیامیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، طائف کا نام و نشان مٹا دیں گے، آپ ایک حکم فرما دیجئے۔ روایات میں آتا ہے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تاریخ ساز جملے جو آپ کی زبان نبوت سے نکلے، لسان نبوت سے صادر ہوئے، فرمایا انما انا بعثت رحمتا للعالمین، انما انا بعثت رحمتا للعالمین، میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں ان کے لیے بددعا نہیں کرتا۔ شاید آج یہ لوگ میری ناقدری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد اسلام قبول کرے، ان کی اولاد اسلام قبول کرے، میں اس لیے ان کی بددعا نہیں کرتا۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے، اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتے، میرے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے، اس لیے سے یہ میری توہین کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے، انہیں ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ عظیم واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، کتنا دردناک واقعہ ہے، کتنا دردناک واقعہ ہے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، آج وہ طائف کی گلیوں میں مظلوم بنا ہوا ہے، پوری کی پوری پیٹ خون سے شرابور ہے، لہو لہان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آتے ہیں، اس سے پہلے دو واقعے اور ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چاچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کی وہ سب سے محبوب ترین بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ یہ دو مضبوط سہارے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خواجہ ابو طالب کی وجہ سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ ترج دیا تھا، سب کچھ کو مان کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک سال میں، نبوت کے 10ویں سال میں دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہو گیا، اور پھر اسی سال میں طائف کا واقعہ بھی پیش آیا۔ روایات میں آتا ہے نبوت کے 10ویں سال میں، اس کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس کے بدلے آسمانوں میں بلا لیا۔ دیکھیے آزمائش ہے، یہاں تھوڑی دیر رکیے، بات کو سمجھیے، کیا ضرورت تھی طائف بھیجنے کی، کیا ضرورت تھی نوکیلے دار پتھر کھانے کی، کیا ضرورت تھی اپنے پیٹ کو لہو لہان کرنے کی، کیا ضرورت تھی خون سے شرابور ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا میرا جو جتنا محبوب ہوتا ہے میں اس کا سب سے بہتر امتحان لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب نبی، اس لیے آپ پر جو امتحانات آئے ہیں وہ بھی سب سے کٹھن آئے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا جاتا ہے تو وہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے۔ کسی نبی پہ طائف کا دن آیا، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کسی کو قتل کر دیا گیا، اور کسی کے بچے کو اپنے ان کے والد سے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کر دو، اپنے بچے کو لے جا کے ایک ایسے جنگل میں چھوڑاؤ جہاں پہ کوئی چیز موجود نہ ہو۔ سخت ترین آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پہ آتی، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کا بدلہ بھی بڑا عجیب عطا فرماتے ہیں۔ آزمائش آئی حضور پر، اور آزمائش آنے کے بعد اللہ نے معراج کا وہ عظیم واقعہ اللہ کے رسول
اور میں نے شروع میں کہا جسم کے ساتھ معراج جسمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر کی. یہ تو معراج کے ہونے کی حکمت تھی. آپ واقعہ سنتے ہیں، بارہا سنا ہے. 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، روایات مختلف ہیں، حکیم کے موقع حکیم کی جگہ پر، بعض روایات میں آتا ہے ام ہانی کے مکان پہ، بعض روایات میں آتا ہے کعبۃ اللہ کے کسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت جبریل امین آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق نامی سواری پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اس پر تشریف فرما ہو، اب یہاں سے آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین تک کا سفر فرمایا. وہاں تک لے کے گئے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا. روایات میں مورخین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو باندھ کر یہ سبق دیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر رہے ہو تو پہلے تدبیر اختیار کرو. اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی اونٹ کی سواری کو کھلی چھوڑ دو. اللہ کی ذات پہ بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گاڑی آن رکھ کے آپ باہر چلے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد اقصی کی جو مسجد اقصی کا دروازہ تھا اس جگہ پر ایک کیل لگی ہوئی تھی، اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو باندھا اور پیغام دیا اپنی امت کو کہ اللہ کی ذات پہ اگر بھروسہ کرنا ہے تو پہلے مکمل تدبیر اختیار کرو اور پھر اس کے بعد تقدیر پر بھروسہ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بڑا عجیب جملہ، بڑا عجیب جملہ، تدبیر ایسے کرو جیسے تقدیر کوئی چیز نہیں. یہ نہ مانو، تدبیر اتنی ہونی چاہیے کہ ہم تقدیر کو اوپر رکھیں اور تقدیر ایسی رکھو اللہ کی رات پر توکل ایسا کرو کہ تدبیر کوئی چیز نہیں. دو جملے ہیں. پہلا جملہ سنیں گے تو شاید تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب دوسرا جملہ سنیں گے سارے خیالات اعتراضات ختم ہو جائیں گے. تقدیر پر ایسا بھروسہ رکھو جیسے کوئی تدبیر کوئی چیز نہیں. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کرو اور پھر اللہ کی رات پہ بھروسہ بھی رکھو. کوشش بھی ہونا اور پھر بھروسہ بھی ہونا، دو چیزیں ضروری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی. کائنات میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام معراج کی شب حضور پاک علیہ السلام کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نبیوں کی امامت کروائی. سب نبیوں کے امام بنے، سب نبیوں کو نماز پڑھائی. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب عطا کیا گیا امام الانبیاء والمرسلین. آپ نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ رسولوں کے بھی امام ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجئے، کیسے عظیم نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، کیسا عظیم دین ہم کو دیا ہے. اللہ آپ کا کرم ہے. ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوں. ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ آپ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہوں. لیکن آپ نے بغیر کسی استحقاق کے ہم کو چنا، ہمیں دین دیا، ہمیں نبی کی شریعت دی، اللہ کے رسول کی امت نے پیدا فرمایا. وہ نبی جو نبیوں کے امام ہیں، وہ نبی جو رسولوں کے امام ہیں، اس نبی امی علیہ السلام کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. ساری دولت قربان کر دیا ہے، ساری جائیداد قربان کر دیا ہے، سب کچھ لٹا دیا جائے، کچھ نہ رہے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا.
پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، میرے پاس وقت بھی کم ہے، تو میں تفصیلی تذکرہ، تفصیلی قصہ مشاہدۂ معراج پہ، مشاہدات معراج پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں یہاں سے اجمالی طور پہ گزر جاؤں گا. میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا. مرحبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مرحبا ہو، آپ کے لیے خوش آمدید ہو. انگریزی کی زبان میں کہا جائے ویلکم ویلکم اے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرحبا مرحبا کی صدا لگائی. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان چیزوں کو یاد رکھیے، تھوڑا سا نوٹ بھی کر لیجیے، ذہن میں بھی بٹھائیے، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر اللہ کے محبوب خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت یحییٰ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہر ایک نے استقبال فرمایا، ہر ایک نے مرحبا مرحبا کی صدا لگائی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کو پار کر کے بیت المعمور پہنچے. یہ اصطلاحات ہے خاص، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص مسلمانوں کو یہ سب چیزیں یاد رکھنی چاہیے. بیت المعمور، جس طرح زمین پہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اس کا مسلمان طواف کرتے ہیں، ایسے ہی آسمانوں پر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر کسی کو طواف کا موقع ملا تو پھر قیامت تک اس کو طواف کا دوبارہ موقع نہیں ملتا. اس بیت المعمور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب سے دیکھا. بیت المعمور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. وہاں آگے بڑھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے جس درخت پر لکھا جاتا ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ آئے ان سب کے نام ان کی تقدیر کے ساتھ لکھ دیے گئے. اس کے ہر پتے پر ان کے نام ان کی تقدیر کے ساتھ لکھ دیے گئے. سدرۃ المنتہا سے حضرت جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر دی، اے اللہ کے رسول، میں اب آپ سے آپ کے آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اب یہاں سے اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
چند چیزوں کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ یہیں سے میری گفتگو کا اصل موضوع کا آغاز ہوتا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی جاتی ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کے محلات، جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کی نعمتیں کیا کچھ ہیں؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت، ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کبھی کسی کان نے سنا، ایسی نعمتیں جنت میں رکھی ہوئی ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جنت کے تذکرے پڑھیے، ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ سب جنت کے پیغامات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ نے ان کے تذکرے فرمائے ہیں۔ مختصر طور پر جنت کی نعمتوں کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ روایات میں آتا ہے جنت ایسی جگہ ہے جہاں ٹینشن نہیں ہے، جہاں ڈپریشن نہیں ہے، جنت میں موت نام کی چیز نہیں ہے، جنت میں گندگی نہیں ہے۔ آدمی جنت کی غذا کھاتا ہے، اس کو ایک ڈکار آتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے جنت کے بارے میں کہ اگر کوئی پرندہ آسمان پر یا جنت میں اڑ رہا ہے تو کسی مومن کو دیکھ کر یہ حسرت ہوگی کہ کیا ہی خوبصورت پرندہ ہے جو جا رہا ہے، تو روایات میں آتا ہے تو وہ خوبصورت پرندہ بھنا ہوا ایک پلیٹ میں اس کے سامنے حاضر ہو جاتا، بس سوچنے کی دیر، مومن کے تصور کرنے کی دیر کہ اللہ اس کو نعمت سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ جب وہ آدمی اس کو کھا لیتا ہے، اس کے مزے سے لطف اندوز ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر ہڈیاں جڑ جاتی ہیں اور پھر وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ شاید ہماری عقل میں یہ بات نہ آئے، ہم کو یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئے، یہ سب کیا معلومہ ہے پتہ نہیں۔ جنت ایسی ہی چیز ہے، ما عین رات ولا اذن سمعت، ایسی جگہ ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر کے وہاں سے آگے بڑھ کر جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جہنم کے مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چند لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ سارے مشاہدے بیان فرمائے اور امت کو متنبہ کیا، اس سے بچایا۔ پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ پہلی شخصیت، یہاں سے توجہ سے سنیے، پہلے وہ لوگ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو گھسیٹ رہے ہیں، اپنے سینوں کو گھسیٹ رہے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ پھر ان کا چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر گھسیٹتے ہیں، پھر ان کا سینہ ایسے ہی چیرتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلسل عذاب میں مبتلا ہے، مسلسل عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے ہیں۔ غیبت جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے اس کو سننے والے کو تکلیف ہوتی ہو، اگر وہ اس کی رات کے اندر موجود ہو۔ یہ دوسرا لفظ غور سے سنیے، اگر وہ اس کی رات کے اندر موجود ہو تو وہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو تب تو وہ بہتان ہے، تہمت ہے وہ، اور
کسی آدمی کے بارے میں آ گیا، معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی نے مثال کے طور میں زنا کر لیا، ہم سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، ماں باپ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، بھائی ہماری پوری عزت خراب کر دیا، سوسائٹی میں جینے کے لائق نہیں چھوڑا، زندگی اجیرت کر دی ہماری۔ ماں باپ کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ان کی غیرت ہے، اچھی بات ہے کہ بھائی ایک گناہ کو گناہ سمجھے ہوئے ہیں، غلط بات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، تم زنا کو تو ہلکا سمجھ رہے ہیں، زنا کو تو گناہ سمجھ رہے ہو، غیبت کو ہلکا سمجھ رہے ہو، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے جو زنا سے زیادہ بھاری ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے بارے میں فرمایا غیبت نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنا دراصل ایسا ہے کہ اب جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ مرا ہوا ہے، اس مردار کا گوشت کچا چبا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، دو عورتیں حالت روزہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گئیں، تو تھوڑی دور جانے کے بعد ان دو عورتوں نے طے کی، جس میں کچا گوشت نظر آیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ جو ہے روزے میں تھی، گوشت کھائے ہوئے نہیں تھے، تو یہ لوگ جب طے کر رہے ہیں، یہ عورتوں نے جب طے کی تو اس میں کچا گوشت کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ آیا، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ان دو عورتوں نے فلانے کی غیبت کی تھی، اس غیبت کا اثر یہ ہوا کہ گویا انہوں نے جس کی غیبت کی ہے اس کے مرے ہوئے ہونے کی حالت میں کچا گوشت کھایا۔ قرآن کی تعبیر ہے یہ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا کچا گوشت کھائے؟ پسند کرتا ہے کوئی؟ اگر نہیں پسند کرتا ہے تو غیبت کرنا بالکل ایسا ہی ہے، غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کے کچے گوشت کو چبا دینے کو مترادف۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں پیغام ہے، یہ شب معراج کا واقعہ دراصل پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری اور یہ غیبت کے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ آج اتنا بڑا مجمع پورے منسلی پورم کے اکثر بیشتر یہ لوگ یہاں جمع ہیں، وہ سب مجمع مل کے توبہ کرے، اللہ کے سامنے عزم کرے، ارادہ کرے، اللہ پاک اب تک جتنی غیبت ہوئی اب آئندہ ہم غیبت سے بچے رہیں گے، غیبت سے دور رہیں گے، ہماری زبانوں کو غیبت سے بچا لیجئے، ہماری زبانوں کو غیبت سے بچا لیجئے۔ کتنا افسوس ہے اس شخص کے لیے جس کا عذاب نبی معراج کے سفر میں دیکھ کے آئے اور باقاعدہ اپنی امت کو بتائے، اس کے باوجود امت غیبت میں مبتلا۔ خاص طور پر خواتین، ہماری خواتین کا یہ ایک زبردست قسم کا ان کا ایک ماحول ہے، چار خواتین کہیں پہ بیٹھی تو بس ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس سے اپنے معاشرے کو بچائیے، خواتین کو بچائیے، گھر میں بولیے غیبت نہیں، کسی کی غیبت نہ سنیے نہ بولیے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجیے اللہ کے واسطے میں کسی کی غیبت نہیں سننا چاہتا، آپ کسی کی غیبت نہ کیجیے، آپ کسی کے بارے میں مت بولیے، اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کیجیے۔ آج شرفا کی مجلسیں، آج اچھے خواص کی مجلسیں بھی غیبت سے پاک نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں نہیں بولنا چاہیے، پھر بھی بول رہے ہیں، بولنا تو نہیں چاہیے من صاحب، لیکن
میں پھر بھی سنا دیتا ہوں، یہ کہہ کے مزے لے لے کے غیبت کر رہے ہیں ہم، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے ہم سب انشاءاللہ، ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ذرا آگے بڑھے تو آگے بڑھنے پر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ ایک کمرے کے مانند تھے، حجرے کے مانند، بڑا کمرہ جتنا ہوتا ہے 10 بائی 10 کا، اتنے بڑے ہوئے تھے۔ اس پیٹ کے اندر جہنم کے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کن کو یہ عذاب مل رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو سود کھانے والے ہیں، سود خور ہیں۔ تھوڑا رکنا چاہیے ہم کو، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہاں پہ ہم کس زعم میں مبتلا ہیں، ہم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آج امت کی اکثریت بینک انٹرسٹ کو، سود کو استعمال کر رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، ریٹائرڈ افراد اپنی بڑی بڑی رقموں کو بینکوں میں جمع کرا رہے ہیں، فکس ڈپازٹ کرا رہے ہیں۔ 50 لاکھ روپے فکس ڈپازٹ کرا دیا، اس کی منتھلی انکم کسی کی 40,000 ہو گئی، کسی کی 50,000 ہو گئی، وہ سب انٹرسٹ کے ذریعے سے آ رہا ہے، ہم سب کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہماری نماز کو قبول کر لیجئے۔ کیسے ہوگا؟ رشوتیں سود کھا کھا کے اے غافلو خوب موٹے ہوئے، ذرا سوچ لو، سب قیامت میں جب بھی بگڑ جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ ذرا سود کھانے والوں سوچو، آج امت کو سود میں مبتلا کر دیا گیا ہے، سود میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ نوجوان بچے EMI کے نام پر، ایزی منتھلی انسٹالمنٹ کے نام پہ سود میں مبتلا ہیں، ہوم لون کے نام پہ سود، ایجوکیشن لون کے نام پہ سود، اور موبائل لون کے نام پہ سود، اور اسی طریقے سے کار لون کے نام پہ سود، بائک لون کے نام پہ سود، بجاج کی فائنانس کمپنیاں، IDFC، یہ سب سود کے اڈے ہیں۔ ان سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ صرف ظاہری اپنا رعب دکھانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے امت کا ایک بڑا طبقہ سود میں مبتلا ہے۔ کمائی 10-15 ہزار کی بھی نہیں ہے، لیکن انٹرسٹ پہ لی ہوئی ہے بلیٹ گاڑی۔ کمائی 30-40 ہزار کی بھی نہیں ہے، لیکن بڑی بڑی کار لیے پھر رہے، انٹرسٹ پہ کر رہے ہیں۔ سود دینے والا، سود لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا، سود کا ہر شخص جو سود کا ملوث ہے، سب جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ کلہم فی النار۔ سود دینے والا بھی، سود لینے والا بھی، اور سود پر گواہ بننے والے بھی، سود کو لکھنے والے بھی، سب کے سب جہنمی ہیں۔ کلہم فی النار، کلہم فی النار، کلہم فی النار، سب جہنمی۔ قرآن مجید سخت ترین طریقے سے سود کی مذمت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑو اگر تم مومن ہو۔ دیکھیے یہاں پہ تھوڑا دماغ لگائیے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مومن ہو تو سود کو چھوڑو، مومن نہیں ہو تو پھر جو چاہے کرو، جو مرضی کمائی کرو، لیکن اگر مومن ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ سود کو چھوڑنا پڑے گا۔ آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ توپ کے ذریعے سے جنگ نہیں لڑتے، اللہ تعالیٰ تلوار کے ذریعے سے جنگ نہیں لڑتے، اللہ پاک جو ہے میزائلوں اور بموں کے ذریعے سے جنگ نہیں لڑتے،
اللہ پاک کی جنگ ایسی ہوتی ہے بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی جنگ ایسی ہوتی ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی جنگ ایسی ہوتی ہے کہ جتنا بھی کمائیں جسم کو نہیں لگتا، دواخانوں میں لاکھوں روپیے برباد کر دیے جاتے ہیں، ایک روپیے سے سکون حاصل نہیں ہوتا، لاکھوں کی انکم ہے، کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں سال بھر کے، لیکن پوچھئے سکون ہے بھائی زندگی میں؟ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، سلیپنگ جو نیند کی گولیاں وہ کھا کے بھی سکون ان کو حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر توبہ کریے، توبہ کیجیے، سود سے توبہ کیجیے، انٹرسٹ سے توبہ کیجیے، علماء کے پاس جائیے، مفتیان کرام سے پوچھئے ہماری مجبوری ہے ہم کیا کریں، آج ضرورت ہے قرض کی امت کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن جواز کے شرعی دائرے میں تو آئیے، پوچھئے تو صحیح علماء سے، ہر کوئی اس زمانے میں مفتی بنا ہوا ہے، اپنی ذات کا فتویٰ دیتا ہے، نہیں بھائی جو ہے ہم کو ضرورت ہے اس لیے سود کا استعمال کرنا ہمارے لیے حلال ہے، سود کو یوز کر لینا ہمارے لیے حلال ہے، حرام ہے، بدترین حرام ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سناتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا سود کا ایک درہم اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ صاف سنتے ہیں ہم، پتہ نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا، یہاں بیٹھ کے جتنے منسٹری کرم کے لوگ ہیں آج توبہ کریں، میں ہاتھ جوڑ کے فردن گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے سود کو چھوڑو، نوجوانوں سود کو چھوڑو، نہیں چھوڑیں گے بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دل شقی ہو جائیں گے، کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کتنے بڑے اللہ والے کو بلا لو، کتنی نمازیں پڑھ لو، حرام کا مال کھا کے اگر کعبے کے اندر بھی موت آئے، حدیث کے اندر بھی موت آئے، اور اگر کعبۃ اللہ کے اندر بھی موت آئے، تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بہت دور سے سفر میں چلا اور اس تھکا ہارا ہے، بہت دور سے سفر کر کے آیا تو پورا لباس گرد و غبار میں ہے، گرد و غبار میں اڑا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا رب اے میرے پروردگار میری دعا کو قبول کر لے، اے میرے پروردگار میری دعا کو قبول کر لے، البسہ حرام، پہنا ہوا لیکن حرام کا ہے، مشربہ حرام، پیا ہوا لیکن حرام کا ہے، وغذی بالحرام، حرام کے ذریعے سے اپنے جسم کو غذا پہنچائی ہوئی ہے۔ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کان کھول کے سنیے، کان کھول کے سنیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال مال کا ہونا شرط اول ہے۔ حرام کھائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، سر سے اوپر نہیں اٹھیں گے، آسمانوں میں تو دور کی بات ہے، سر سے اوپر نہیں جائیں گی، ہماری نمازیں ناقابل قبول ہو جائیں گی، اس لیے چھوڑیے، آج بھی موقع ہے، جو گزر گیا، آج اللہ کے سامنے عہد کیجیے، عزم کیجیے، اللہ پاک ہم نے آپ نادانستہ طور پر ہم اس بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے، اللہ پاک آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجیے، ہمیں بھی معاف کر دیجیے، اللہ سے لو لگائیے، آج توبہ کیجیے اور یہ عزم کر لیجیے، مضبوط عزم کیجیے، نہیں مر جائیں گے لیکن سود کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں پہنچائیں گے، کٹ جائیں گے لیکن سود نہیں، انٹرسٹ نہیں، دیکھو عذاب دیکھو، میرے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں، جسم پورا کا پورا ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور اس جسم میں جو ہے وہ سانپ ہے، اس پیٹ میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بعض روایات میں یہی عذاب ہے ان لوگوں کے لیے
کمال مت کھاؤ 4 پیسے کے خاطر، 4 روپیے کے خاطر اپنا ایمان بیچ دیں ہم، اپنے زمین کا سودا کر دیں ہم، یہ مسلمان ہیں؟ نہیں، اگر کسی مسلمان کو آخرت کی حقیقت پتا ہوگی وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اپنے ایمان کا سودا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر کو ایک بڑے چٹان نما پتھر سے، ایک بڑی چٹان سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ سر ہے زمین پہ، بڑی چٹان ڈال دی گئی، بالکل سر نیما ہو گیا، چکنا چور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر ویسے ہی اچھا صحیح ظالم سر، پھر ایک فرشتہ آتا ہے اس پہ پھر وہ چٹان ڈالتا ہے، پھر اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، بالکل نیما ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز چھوڑ دینے والے نہیں کہا، نماز ترک کر دینے والے نہیں کہا نماز میں سستی کرنے والے، یعنی نماز کو ادا کرتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، ان لوگوں کا یہ انجام ہے۔ تو آپ سوچئے وہ جو نماز چھوڑ ہی دیے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا معراج کا تحفہ نماز ہے۔ معراج اگر انسان کو اگر ملی ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے۔ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں پایا، معراج میں حضور کو اللہ کی زیارت ہوئی۔ مومن اگر اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو نماز پڑھے گا۔ حدیث پاک میں اسی کو تعبیر کیا گیا، الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کرنا چاہتے ہو، جو حضور کو نصیب ہوئی وہ معراج کرنا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، اللہ تمہیں وہ تقرب اور وہ قرب عطا فرمائے گا۔ آج ہم بہت بتا ہو گئے ہیں، کیا اچھے کیا برے، کیا عوام کیا خواص، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بڑی عمر والے کیا ضعیف، سب نماز کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ ایسا نظر آتا ہے مسجدیں آباد ہیں، لوگ نمازوں کے لیے جوق در جوق مسجد آ رہے ہیں، ٹہلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، مسجدیں اپنی تنگ امانی کا شفا کر رہی ہیں۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا سب مسجدوں سے ایسے غائب ہوئے کہ پھر دوسرے رمضان تک مسجد آنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی سوائے جمعہ کے۔ مسلمانوں نماز پہ آؤ، نماز پہ آؤ۔ وصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں، جان کنی کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وصیت فرمائے، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز نہ چھوڑو، اے لوگوں نماز نہ چھوڑو۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو آخری وقت میں وصیت کرے، بیٹا بھولتا نہیں، وہ یہ کہتا ہے ابا جان کی وصیت ہے، دادا جان کی وصیت ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول کی وصیت کو ہم ہر روز دن میں 5 مرتبہ اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول کو کیسے چہرہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ نماز چھوڑی جانے والی عبادت نہیں ہے، کتنے بھی مشغول ہوں اور نماز وقت نکالیے، نماز کے لیے وقت نکالیے، نماز کے لیے۔ مومن کا سرمایہ ہے نماز، نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں۔ نماز میں کامیاب، ہر چیز میں کامیاب، نماز میں فیل، سب جگہ فیل۔ اس لیے نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
چند لوگوں کو دیکھا، وہ ان کے ہونٹ موٹے موٹے ہو گئے اور آنکھ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. ہونٹ موٹے موٹے ہو گئے، آنکھ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل امین سے، اے جبریل امین بتاؤ کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں، واعظ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو چھوڑے رکھتے ہیں. یہ سب باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ عوام کے لیے ہیں، خود کے لیے نہیں ہیں. یہ سب باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ دوسروں کے لیے ہیں، خود کے لیے نہیں ہیں. تو پھر ایسے واعظوں کے لیے، ایسے خطیبوں کے لیے، ایسے بیان کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن خطرناک ترین عذاب ہے. ان کے ہونٹ موٹے ہو جائیں گے اور اللہ پاک آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹیں گے. یہ جو ممبر کی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہاں بیٹھ کے بات کر لینا آسان کام نہیں ہے. اللہ پاک کے سامنے جواب دینا ہے. بھائی تم جو بول رہے ہو اس پہ عمل بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ سوچتے کیوں نہیں؟ کوئی بھی بات بولنے سے پہلے اپنے آپ میں عمل پیدا کرو. بات میں تاثیر کے لیے عمل کی طاقت سے مسلح ہونا ضروری ہے. آدمی کی بات اسی وقت مؤثر ہوتی ہے جب وہ عمل کی طاقت سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن خود میں بے نمازی ہوں، خود مجھے نماز کی توفیق نہیں ملتی. تو پھر ایسے واعظوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا عذاب ہے کہ ان کے ہونٹ موٹے ہو جائیں گے، انہیں جہنم کی قینچی، آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا. کچھ بولنے سے پہلے سوچو. بڑے بولا کرتے تھے بولنے سے پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے استعمال کرو لفظوں کو. اس لیے دین کی تبلیغ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. عمل کی طاقت سے مزین ہو. ہاں علماء نے اجازت دی ہے کہ کسی عمل کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو بھی اس کی تبلیغ شروع کر. مثال کے طور پہ تہجد کی توفیق نہیں ملتی، آپ اپنے دوست سے بولو بھائی تہجد پڑھ لو، تہجد پڑھ لو. جب آپ اس کو کہو گے آپ کا دل اندر سے ملامت کرے گا کہ بھائی تم اس کو تو تہجد پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو. یہ چیز آپ کو عمل پہ اٹھائے گی. ایسے وقت میں علماء نے گنجائش رکھی ہے کہ آپ بول سکتے ہیں. بے عمل واعظوں کا انجام اللہ پاک کے نزدیک کتنا برا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو چند لوگوں کو دیکھا جسم ننگے ہیں، صدر کو گوشت کے چند ٹکڑوں سے چھپایا ہوا ہے اور وہ جہنم کے کڑوے درخت زقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا زقوم کے درخت کا تذکرہ کیا. ایسا خطرناک پھل ہے زقوم کا، اتنا کڑوا کہ وہ جسم میں جاتا ہے، پوری آنکھ کو، پورے رگوں کو، پوری اندڑیوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. یہ گنہگاروں کا کھانا ہے. کلمون تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم ہے. یغلی فی البطون، وہ جب پیٹ میں جائے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی. کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کس کا عذاب ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات مال کی استطاعت کے باوجود ادا نہیں کرتے. امت کا ایک بڑا طبقہ
زکات ادا نہیں کر رہا، زکات ادا کیجیے، اللہ کا حکم ہے زکات سال میں 1 مرتبہ مالداروں پہ ادا کرنا فرض ہے، ادا کیجیے زکات، ادا کیجیے۔ قرآن میں سخت ترین الفاظ ہے ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں زکات نہیں دیتے، والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو جمع کر کے رکھ رہے ہیں سونے کو چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وبشرهم بعذاب الیم، اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، فتقوى بها جباههم، پھر اس کے ذریعے سے ان کے بازوؤں کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کے پورے جسم کو داغا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے هذا ما كنزتم لانفسكم، یہی ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما كنتم تكنزون، تو جمع کرنے کا مزہ چکھو جمع کرنے کا مزہ۔ آدمی یہ سمجھتا ہے مال باقی رہے گا، مال بچنے والا نہیں ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اس شخص کے لیے جو مال جمع کیا گن کے رہتا ہے، ہر روز گنتا ہے، ارے بھائی کہیں کم تو نہیں ہو گئے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ گمان کر رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، کلا ہرگز نہیں، اس کا مال باقی نہیں رہے گا۔ آدمی کہتا ہے مالی مالی مالی، حالانکہ مال اس کا کبھی تھا ہی نہیں، اس کا کبھی مال ہے ہی نہیں، اس لیے اپنے مالوں کی زکات ادا کیجیے۔ رمضان کے مقدس موقع پر پورے مسلمانوں میں زکات کا شعور جاگتا ہے اور مسلمان الحمدللہ زکات ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو زکات سالانہ ادا کرتے ہیں بہت قابل مبارکباد ہیں، اللہ آپ کے مالوں میں بے انتہا برکت نصیب فرمائیں۔ جو لوگ ادا نہیں کرتے آج کے اس مجمع میں وہ حضرات عزم کریں، اللہ پاک اب تک کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اب میں حساب کر کے روپیے کا حساب کر کے، سونے کا حساب کر کے، چاندی کا حساب کر کے، مال تجارت کا حساب کر کے، انویسٹمنٹ کا حساب کر کے، چھٹیوں کا حساب کر کے، ہر ایک چیز کا حساب کر کے میں زکات ادا کروں گا انشاءاللہ۔ زکات ادا کریں گے نا انشاءاللہ، زکات ادا کریں گے اللہ مال دے گا، خوب دے گا، یاد رکھیے۔ زکات دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثال بیان کرتے ہیں، میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بو دیا گیا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، یعنی 7 اس کے ذریعے سے 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ میں 700 دانے ہیں۔ گیہوں کا ایک دانہ بویا گیا، اس دانے سے 7 شاخیں نکلی، اور ہر شاخ میں کتنے دانے؟ 700 دانے۔ ایسے ہی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب علماء کرام فرماتے ہیں 700 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے ملتا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اس لیے مال کا حساب کر کے زکات ادا کریں گے نا انشاءاللہ۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو جن کے سامنے ایک ہانڈی ہے، اس میں پکا ہوا گوشت ہے، وہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کے دوسری ہانڈی میں مردار مرا ہوا جانور کا کچا گوشت رکھا ہوا ہے۔ وہ پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کے کچا گوشت کھا رہے ہیں، پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نکاح کو چھوڑ کر زنا میں مبتلا ہے، نکاح کو چھوڑ کر زنا میں مبتلا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا
انه کان فاحشا وساء سبیلا. دیکھو زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شادیوں کو آسان کریں. نکاح کی آسانی زنا کے لیے مشکل ہے. نکاح آسان ہو جائے گا، زنا مشکل ہو جائے گا. نکاح جتنا مشکل کرو گے زنا اتنا عام ہوتا چلا جائے گا. آج ہماری قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. لاکھوں روپئے شادی بیاہ کے مواقع پہ ہماری قوم خرچہ کر رہی ہے. لاکھوں روپئے شادی بیاہ کے موقع پہ خرچ کر رہی ہے. اچھا کھائیے، اچھا کھلائیے، اچھا پہنائیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن فضول رسموں کا خاتمہ کیجیے، فضول رسموں کا خاتمہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سادہ ہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شادی میں سے شین کے 3 نقطوں پہ نکال کے کرو. شادی میں سے شین کے 3 نقطوں پہ نکال کے کرو. یعنی شادی سادی کرو. شادی کیسی کرو؟ سادی کرو. بہت سیدھی سادی، بہت آسان انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کیا اللہ کے رسول کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقے میں مبتلا تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر حضور چاہتے احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اتنا مال دیا کرتے، لیکن حضور نے ایسا پسند نہیں کیا. حضور نے اپنی بیٹیوں کا نکاح انتہائی سادے طریقے پہ کر کے بتایا. میری امت کے نوجوانوں دیکھو، اگر تم مجھے فالو کرتے ہو، میرے امتی اپنے آپ کو کہتے ہو، میرا مطلب یہ کہتے ہو، تو اپنی نکاح کو، اپنے بچوں کے نکاح کو میرے طریقے پہ کرو، میرے طریقے پہ کرو. ماشاءاللہ بنسکری پورم والے اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے. بہت یہاں پہ اللہ پاک نے فراوانی عطا فرمائی ہے. اگر آپ لوگ کھڑے ہو گئے، آپ لوگ مال رکھنے کے باوجود اس بات پہ کھڑے ہو گئے کہ ہم شادی کریں گے، تو پھر یہ پورے ہمارے حیدرآباد کے لیے اور پورے تلنگانہ کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے نظیر بن جائے گی. آئیے ہم سب مل کے نکاح کو آسان کریں انشاءاللہ. آپ آگے بڑھیں، ایک شخص آگے بڑھے گا، معاشرے کا نہ سوچیں. آپ اچھا بھی کریں گے معاشرہ بولے گا، آپ سے کچھ غلطی ہو جائے گی تب بھی معاشرہ بولے گا. نہیں، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے سب کو راضی کر کے دیکھ لیا، اب رب کو راضی کر کے دیکھ. سب کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کر لیا، اب اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی تو کچھ کر. اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی تو کچھ کرو. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پہ فوکس کریں. تو انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب عزم کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے 2 باتیں الگ الگ ہیں. اچھی شادی اگر دھوم دھام سے نہ کی جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. یہ ذہن سے ہٹا دیجیے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں بھائی فلاں کے شادی میں جو اتنے آئٹم تھے، میں اپنے بچے کی شادی کروں گا تو اس سے اور 4 آئٹم بڑھا دوں گا. یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے اور اپنی شادیوں کو شادی کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھے اور وہاں پر بات کو ختم کر رہا ہوں. 3 تحفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. پہلا تحفہ نماز، پہلا تحفہ نماز. دوسرا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ابھی ہمارے مکتب کے طالب علم نے یہ آیتیں پڑھی تھی آپ کے سامنے. یہ معراج کا تحفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تیسرا تحفہ جو حضور کو عطا فرمایا گیا وہ تحفہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ پاک آپ کی امت کے ہر شخص کو معاف فرما سکتے ہیں لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں. شرک سے باز آئیے. شرک چاہے کسی بھی قسم کا ہو شرک ہے. شرک کی اللہ کے پاس معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ
شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دیں گے. مشرک کی اللہ کے پاس معافی نہیں. مشرک کے لیے نبی نے معافی کی سفارش کی تو پکڑ ہوئی. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی یا نوح انہ لیس من اہلک. یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. یہ نہیں ہے تمہارے اہل و عیال میں سے. انہ عمل غیر صالح. اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. فلا تسأل لما ليس لك به علم. تمہارے پاس جس چیز کا علم نہ ہو اس کا سوال نہ کرو. انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو. اللہ اکبر. ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت پکڑ ہو رہی ہے اپنے مشرک بیٹے کی سفارش پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی تھی لیکن جب معلوم ہو گیا اللہ کی طرف سے توبہ کی وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبين له انه عدو للہ. آیات پڑھی قرآن کی. جب حضرت ابراہیم پہ یہ بات آشکارا ہوئی, حضرت ابراہیم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اللہ کے دشمن تھے, انہوں نے اپنے آپ کو بری کر دیا. اے اللہ میں اس سے بری ہوں, اے اللہ میں اس سے بری ہوں. تو چاہے مشرک کوئی بھی ہو, حضرت لوط کی بیوی مشرک تھی. اللہ پاک نے پوری بستی کے ساتھ حضرت لوط کی بیوی کو بھی ہلاک کیا. حضرت نوح کا بیٹا کنعان تھا. اللہ پاک نے پوری قوم کو ہلاک کرنے کے ساتھ حضرت نوح کے بیٹے کو بھی ہلاک کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پکڑ کے الفاظ قرآن مجید میں آئے. نبیوں کے گھرانے والوں پر شرک کی وجہ سے معافی نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ شرک کر کے اللہ پاک کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے شرک سے بچیے, شرک سے بچیے. اور پھر اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار خداوندی نصیب ہوا. یہی سب سے بڑا انعام معراج کی عظیم رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور پھر اس کے بعد وہ نماز کا تحفہ عطا ہوا. پہلے 50 نمازیں, پھر ہوتے ہوتے 5 ہو گئی. اعلان کر دیا گیا اگر کوئی امتی آپ کا یہ 5 نمازیں بھی پڑھے گا اللہ پاک اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ حضرات کچھ عہد کریں, کچھ آج عزم کریں. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. پہلی چیز جو جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی, غیبت سے خود بھی بچیں گے اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیں گے. نمبر 1 غیبت سے, بولیے غیبت سے خود بھی بچیں گے اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیں گے. نمبر 2 سود کھانے سے, سود دینے سے, سود لینے سے, سود کے گواہ بننے سے اور سود لکھنے سے, ہر چیز سے ہم بچیں گے, سود سے دور رہیں گے. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی, نماز میں سستی اور کاہلی سے بچیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی چیز بیان فرمائی وہ کوئی بھی ایسی بات جس پہ ہم عمل نہیں کرتے وہ لوگوں کو نہیں بولیں گے, اس سے بچیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بدکاری سے, زناکاری سے ہم خود بھی دور رہیں گے اور اپنے معاشرے کو بھی دور رکھیں گے. یہ دراصل معراج کے سفر کا مقصد, پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ملنے والی نصیحت ہے. آپ یہاں پہ جمع ہوئے, اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہے, اگر آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی اس پہ کھڑا ہو جائے کہ میں ان چیزوں سے آج بچوں گا تو آج آپ کا یہ جمع ہونا کامیاب ہے, ہمارا یہاں بیٹھنا کامیاب ہے, ہمارا یہاں بولنا کامیاب ہے, آپ کا سننا کامیاب ہے. لیکن بس یہاں پہ آئے اور زندگی میں شب معراج کو ایک رسم ادا کی جاتی ہے, امام صاحب تقریر کرتے ہیں, سن لیں گے, پھر گھر جائیں گے, جیسے کہ تیسے رہیں گے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے عمل کے جذبے سے اٹھیں, سب عمل کا جذبہ اپنے اندر
انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں مقصد معراج کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے مشاہدات فرمائے ہیں اور امت کو جو عظیم اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔